وقت آ گیا ہے کہ اس وقت کی مکتی بانی کو ایکسپوز کیا جائے۔ 1966 میں اگرتلا سازش تھی ایک ایسٹ پاکستان میں کہ شیخ مجیب الرحمان اپنے دہشت گردوں کے ساتھ انڈیا گیا۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے اگرتلا، اور وہاں پر اس نے پورا پلان بنایا تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان کو توڑ کر الگ کیسے کریں، اور اس وقت یہ سازش وقت پہ پکڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ موقع دیتا ہے، ہمیں وارننگز دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قوم کو سزا دے بغیر وارننگ کے۔ پورا قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کہ جب کسی قوم پر عذاب آنے لگتا ہے اس سے پہلے وارننگ آتی ہے، نصیحتیں آتی ہیں، اللہ کے بندے آتے ہیں، کھل کے اذان دیتے ہیں، ہوش میں آؤ مار پڑنے والے۔ اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایسٹ پاکستان وہ پورا علاقہ سارا بنگالی سپیکنگ ہے، جس میں جتنے ایلیٹ تھے، جتنے وہاں کے حکمران اور حکومتی طبقے تھے اور پاکستان کی ریاست کے وفادار لوگ تھے، مکتی بانی کے دہشت گرد ان کو یا قتل کر چکے تھے یا دہشت زدہ کر چکے تھے۔ سرکاری مشینری فیل ہو چکی تھی۔ الیکشن کس نے کرانا تھا؟ اور جو سو کالڈ الیکشن ہوا 1970 کا، اس میں 99% ووٹ پھر مکتی بانی کو ملے۔ ظاہر ہے جس طرح کراچی میں MQM کو ووٹ ملتے ہیں سارے، ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ہوتے ہیں 5000، ووٹ نکلتے ہیں وہاں سے 80000۔ یہ کراچی میں ہوتا ہے۔ کراچی میں اتنا بڑا 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، یرغمال بنا ہوا ہے 10-15 ہزار دہشت گردوں کے ہاتھوں یا نہیں بنا ہوا؟ اس طرح ہوتا ہے۔ روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، بوریوں میں لاشیں نکلتی ہیں۔ بندہ آپ کو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ الطاف حسین کے جلسوں میں لوگ اتنے ڈسپلن سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی کہانی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پورے محلے میں جا کے ہر گھر سے یہ شناختی کارڈ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جلسے میں آ کے شناختی کارڈ واپس لے لینا اپنا، اور جو جلسے میں نہیں پہنچتا پھر اس کی بیٹی اٹھا لیتے ہیں گھر سے۔ یہ کس کی جرت ہے کہ وہ آ کے جلسے میں بیٹھے گا نہیں، سر جھکا کر تالیاں نہیں بجائے گا؟ اور یہ باتیں ہم نہیں کر رہے۔ آج کا دی نیوز پڑھ لیجئے گا، اس میں کراچی کے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں جن کی انویسٹیگیشن IB کر رہی ہے، ISI کر رہی ہے، MI کر رہی ہے، رینجرز کر رہی ہے، سٹیزن پولیس لیجن کمیٹی کر رہی ہے، اور FIA کر رہی ہے۔ تمام کے تمام ادارے مل کر جن دہشت گردوں کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آج کے دی نیوز میں، آج ہماری 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ، آج 15 اپریل ہے ہماری۔ 15 اپریل کے دی نیوز میں سٹوری چھپی ہے پوری کہ کراچی کے ٹارگٹ کلرز نے کیا خوفناک کہانیاں سنائی ہیں کہ ہم کس طرح کراچی میں قتل و غارت کر رہے تھے۔ سارے ٹارگٹ کلرز MQM کے اب پکڑے گئے، اخبار میں چھپ گئی ہیں خبریں۔ اب یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ یہ باتیں ہم ایجاد نہیں کر رہے ہیں، ہر کراچی والے کو پتا ہے۔ میرا اپنا تعلق کراچی سے، میں پیدا کراچی میں ہوں، ساری عمر کراچی رہا ہوں۔ اور اگر یہ مہاجر ہونے کا کسی کو تانا دیتے ہیں، یہ تو تانے دینے کی بات کرتے ہیں نا۔ اللہ کے فضل سے اگر مہاجر ہونا، ہجرت کرنا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتنا آنریبل طریقہ ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے والدین نے بھی ہجرت کی ہے، میرے والد نے بھی اور والدہ نے بھی۔ تو اگر مہاجر یہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو، تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہم بھی مہاجر ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہماری ہجرت زمین کے لیے نہیں، ہماری ہجرت اللہ کی طرف ہے، ہم اللہ کے مہاجر ہیں۔ اور میرا تعلق بھی کراچی سے، تو کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جس طرح یہ فساد پھیلاتے ہیں کہ پنجابی ہمارے خلاف بولتے ہیں، پشتون ہمارے خلاف بولتے ہیں، دوسرے ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق کراچی سے، میرے والدین اردو سپیکنگ ہے، میرے والدین ہجرت کر کے آئے، اور ہم کہتے ہیں الطاف حسین غدار ہے ملک و قوم کا۔ یہی سب کچھ انہوں نے ایسٹ پاکستان میں کی۔ 1971-70 کے الیکشن ہوئے، 99% یہ جیت گئے مکتی بانی۔ اس سے پہلے ایسٹ پاکستان کے سارے لوگ پاکستان توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کیا مجھے بتائیے کراچی کے سارے لوگ جو MQM کے ساتھ ہیں؟ نہیں، لیکن دہشت زدہ تو ہیں نا، خوفزدہ تو ہیں۔ اسی طرح سوات کے سارے لوگ کیا تحریک طالبان کے ساتھ تھے؟ نہیں، لیکن خوفزدہ تھے، دہشت زدہ تھے، قابو میں آ گئے تھے۔ یہی حال ایسٹ پاکستان کا کیا انہوں نے۔ تو ایسٹ پاکستان میں اس سے پہلے مجیب الرحمان کا اعلان اور نعرے یہ تھے کہ ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں، صوبائی خود مختاری۔ آج کل جو صوبائی خود مختاری کے نعرے سن رہے ہیں نا آپ، اور آج کمال دیکھیے کہ پاکستان میں حکومتیں کس کی ہیں۔ فرنٹیئر میں حکومت ہے عوامی نیشنل پارٹی کی۔ عوامی نیشنل پارٹی وہ جماعت ہے کہ جس کے باپ دادا نے ساری زندگی انڈین کانگریس کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے وجود سے نفرت تھی ان کو، پاکستان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، قائد اعظم پر قاتلانہ حملے پلان کروائے انہوں نے،
اور ان کی وجہ سے 1947 میں فرنٹیئر واحد صوبہ تھا جس کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا. پتہ ہے یہ بات آپ لوگوں کو؟ فرنٹیئر کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ریفرنڈم کرایا جائے. فرنٹیئر کے لوگوں سے ریفرنڈم کی انہوں نے طوفان برپا کر دیا انگریزوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے, ہم انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی آبادی تھی تھوڑی سی, بکواس زیادہ تھی, تعلقات زیادہ تھے ان کے, ہندوؤں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ساری پشتون عوام جو تھی وہ پاکستان سے پیار کرتی تھی, قائد اعظم سے پیار کرتی تھی, غیرت مند دلیر مسلمان. لیکن انہوں نے ہنگامہ کر دیا شک ڈالنے کے لیے کہ جی ہم تو پاکستان میں جانا ہی نہیں چاہتے. نتیجہ یہ ہوا کہ فرنٹیئر میں ریفرنڈم کرایا گیا. اور آپ جب آج موٹر وے سے پشاور میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا پل جو سامنے آتا ہے اس پہ ایک بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے, پیر صاحب زکوڑی شریف کے نام پر وہ پل کا نام لکھا ہوا ہے. یہ وہ اللہ کے ولی درویش لوگ تھے, پیر رحمان کی شریف, پیر جماعت علی شاہ صاحب. یہ وہ بزرگ تھے جو فرنٹیئر کے لوگ تھے. پیر جماعت علی شاہ تو خیر سیالکوٹ کے ماشاءاللہ, پیر رحمان کی شریف یہاں کے تھے, جنہوں نے پھر اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ پورے ہندوستان سے اپنے لوگوں کو جمع کرو, فرنٹیئر میں پھیل جاؤ. میرے والد اس وقت علی گڑھ میں اسٹوڈنٹ تھے, آپ لوگوں کی عمر کے پڑھا کرتے تھے, اور علی گڑھ کے بچوں کو قائد اعظم نے حکم دیا کہ فرنٹیئر جاؤ اور وہاں جا کے تم لوگوں نے, اور ظاہر ہے انڈیا سے جو بچے آ رہے ہیں پشتو تو ان کو آتی نہیں تھی, تو ان سب کو ایک جملہ سکھا دیا گیا, کیونکہ ڈبے دو تھے, ایک سرخ رنگ کا ڈبہ تھا اور ایک سبز رنگ کا ڈبہ تھا. سبز میں ڈالو گے تو مسلم لیگ کو جائے گا, سرخ کو ڈالو گے تو تم عوامی نیشنل پارٹی کو جائے گا. تو سارے ان بچے جو انڈیا سے آئے تھے پاک مسلم لیگ کے پاکستان موومنٹ کے لیے, ان کو ایک جملہ سکھا دیا گیا کہ شین صندوق کو واچو, تم نے سبز رنگ کے صندوق میں ڈالنا. وہ شین چائے تور چائے فرنٹیئر میں جانا, کالی چائے پیو گے سبز چائے پیو گے, وہ ایک سوال. تو سب بچوں کو سکھا دیا کہ شین صندوق پہ واچو, تم نے سبز رنگ کے ڈبے میں ڈالنا. اور یہ بچے پورے فرنٹیئر کے گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو ڈبہ دکھاتے تھے اور کہتے تھے شین صندوق پہ واچو. اور صرف 4 سدہ میں, جو کہ میرے والد چونکہ اس گروپ کا حصہ تھے, 4 سدہ میں ان بچوں کو مار پڑی. 4 سدہ عوامی نیشنل پارٹی کا گڑھ تھا, آج بھی ہے. یہاں پر ان بچوں کو مار پڑی. باقی ساری جگہوں کے اوپر ماشاءاللہ فرنٹیئر کے پشتونوں نے جو محبت, پیار, عزت اپنے ساتھ رکھا سارا. 4 سدہ میں بھی وہی بات کہ سارے پشتون ان کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ان کی ایک انگریزوں کے ساتھ. تو خان عبد الغفار خان آج بھی فرنٹیئر کا گاندھی کہلاتا تھا. اس کو اتنی شدید نفرت تھی پاکستان سے کہ 1986-87 وغیرہ میں جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس نے پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا. کہا میں پاکستان میں دفن نہیں ہوں گا, مجھے اتنی نفرت ہے اس جگہ سے. اس نے کہا میں جلال آباد جا کے دفن ہوں گا, آزاد ملک میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر پشاور سے اس کا جنازہ جلال آباد لے جایا گیا اور جلال آباد میں اس کو دفن کیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں دفن نہیں ہوا, یہ پاک سرزمین ہے. یہ ان لوگوں کی ہسٹری. یہ آپ کو ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دوست اور دشمن کی پہچان کر لو, دھوکے میں مت آنا. یہ دوست بن کے تمہاری پشت میں خنجر مار رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سے زندگی بھر دھوکہ مت کھانا. یہ پلیت ناپاک لوگ ہیں جو ساری عمر کانگریس کے ساتھ رہے, دنیا میں بھی اس وقت بھی کانگریس کے ساتھ تھے, اب بھی کانگریس کے ساتھ ہیں, اور اب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ گاندھی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, کیونکہ کہلاتا ہی فرنٹیئر کا گاندھی ہے یہ. ان للہ, کوئی کہلائے فرنٹیئر کا ابو جہل, ان للہ و انا الیہ راجعون. کس قسم کا خوبصورت خطاب ہے, میڈل اس کے نصیب کا میڈل ہے اس کو جو ملا ہے. فرنٹیئر کا گاندھی, بڑے فخر سے کہتے تھے اپنے آپ کو فرنٹیئر کا گاندھی. الطاف حسین کی تقریریں نکال کے دیکھیے, انڈیا میں جا کے تقریر کرتا ہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر بات کرتا ہے صوبائی خود مختاری کی, اور جو صوبائی خود مختاری کے ڈیمانڈ اس نے دیے, اور شیخ مجیب کے ڈیمانڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے, آئیڈینٹیکل ہیں, بلکہ اس کے اس سے زیادہ. اور پھر جو جس طرح کراچی میں دہشت گردیاں اپنی تقریروں میں کہتے ہیں, اعلان کرتے ہیں تم اپنا ناپ تو ہم تمہارے سائز کی بوری بنائیں گے, جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک طریقہ مار کے بوری میں ڈالتے ہیں, خود اپنی تقریروں میں آن ریکارڈ کہتے ہیں. الزام بڑے بڑے الزام لگائے ایم کیو ایم پر, نو وہ الزام سامنے رکھنا, اپنا ناپ تیار کرو, بوری ہم تیار کریں گے. ان کا علاج کیا تھا نصیر اللہ بابر نے, دماغ سیٹ کر دیا تھا ان کا.
اور وہ ان کا علاج ہے اور کوئی طریقہ نہیں. تو بچوں بہت محتاط رہنا اس حوالے سے. کراچی کے بہت سارے بچوں نے ہمیں اس کے بعد SMS کیے کہ انہوں نے کراچی میں سڑکیں بنوائی ہیں, بڑا تعمیری کام کیا ہے. بچوں قوموں کے عروج و زوال سڑکیں بنانے اور پل بنانے سے نہیں, ان کے نظریات سے ہوتے ہیں, آئیڈیالوجی سے ہوتے ہیں. اور سڑکیں اور پل انہوں نے پاکستان کی محبت میں نہیں بنائی, نہ اپنی جیب سے خرچ کیا. 10 کروڑ روپے کا پل تھا تو 500 کروڑ روپے کا بل بنایا. یہ آرگنائز کرپشن تھی ان کی. کنسٹرکشن کے ٹھیکوں میں جتنا پیسہ یہ لوگ کھاتے رہے, یہ آرگنائز کرپشن تھی. جس طرح ملک کا سربراہ جو ہے, اس کو بمبینو سنیما کے باہر ٹکٹ بلیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا لیول اونچا ہو گیا. اب یہ پورا ملک بلیک کرتا ہے. تو ان کی اصلیت کو سمجھو, ان کی ریالٹی کو جانو. اگر نہیں سمجھو گے اس وقت سے ڈرو جب تمہارے گھروں کے دروازے توڑ کے تمہاری بہنیں اٹھائیں گے. آج کے اخبار میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ MQM کے دہشت گرد اپنے مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. آج پڑھ لیجئے جا کے, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, دہشت گردی ایک ایسی ناپاک وائلنٹ کیمپین ہوتی ہے جس میں آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہی اسی لیے. قرآن نے اس کی اصطلاح دی ہے فساد فی الارض, زمین میں فساد پھیلانے والا. یہ اتنا بڑا فساد زمین میں پھیلاتے ہیں, اس لیے قرآن میں سخت ترین سزا جو دی گئی ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے والے. ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کے سولی چڑھا دیں. یعنی لٹرلی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی آدمی پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں اور درخت پہ ٹانگ دیں. یہ قرآن نے سزا لکھی ہوئی ہے زمین میں فساد پھیلانے والی. قاتل کی سزا ہے سزا موت دے دو, پھانسی لٹکا دو. چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دو. شراب کی سزا ہے کوڑے مار دو. فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ یہ سزا ہے. اس لیے کہ زمین میں فساد برپا کرنا, اس لیے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ